نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. سید محترم اور میری علمی ہمنشینوں، موضوع ہے مدارس اسلامیہ کا کردار معاشرے پر یا اس کا اثر معاشرے پر۔ اللہ رب العالمین نے انسان کو پیدا کیا ہے تاکہ اس کی عبادت کی جائے۔ اللہ رب العالمین نے زندگی گزارنے کے جتنے بھی اصول اور قواعد ہیں سب کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم تک پہنچا دیا۔ ان اصول و قواعد پر عمل کرنا ہماری ذمہ داری ہے، اور ان اصول و قواعد اگر وہ اصول و قواعد کسی ذریعے سے پہنچتے ہیں ہم تک تو مدارس اسلامیہ ہے۔ مدارس اسلامیہ کا معاشرے پر کیا کردار ہے، کیا اثر ہے، ہم پر مخفی نہیں ہے۔ آج دنیا کے اندر یا ہمارے معاشرے کے اندر تھوڑا بہت جو بھی دینی مجاز دیکھنے کو ملتا ہے، دینی لوگ دیکھنے کو ملتے ہیں، مسلیان اکرام دیکھنے کو ملتے ہیں، وہ انہی مدارس اسلامیہ کا دین ہے۔ اگر یہ مدارس اسلامیہ نہ ہوں تو اس دنیا سے تقریباً اسلام اٹھ جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ مدارس اسلامیہ اسلام کے قلعے ہیں، ان کی حفاظت کے قلعے ہیں۔ یہاں طالب علم کو یہ سمجھایا جاتا ہے، یہ بتایا جاتا ہے کہ اسلام ہے کیا، اسلام انسان سے مطالبہ کیا کرتا ہے، ہمیں یہ یہاں سکھایا جاتا ہے۔ ایک چھوٹے طالب علم کو سکھایا جاتا ہے کہ اپنے بڑے کے ساتھ کیسے پیش آنا چاہیے، ایک بڑے طالب علم کو یہ سکھایا جاتا ہے کہ اپنے چھوٹے بھائی کے ساتھ کیسے پیش آنا چاہیے، ایک طالب علم کو یہ سکھایا جاتا ہے یہاں کہ اپنے پڑوسی کے ساتھ آپ کے کیا حقوق ہیں، کون سا اگر آپ کا غیر مسلم بھی پڑوسی ہے تو اس کے ساتھ آپ کا کیا کردار اور آپ کا کیا رویہ ہونا چاہیے۔ یہ مدارس اسلامیہ ہی ہے جو ایک معاشرے کو ایک انسان کو مہذب انسان بنانے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ یہ مدارس اسلامیہ ہمیں یہ سکھاتی اور بتاتی ہے یہ مدارس اسلامیہ ہمیں سکھاتے ہیں کہ ہم کس طرح سے اپنی زندگی کو بہتر گزار سکتے ہیں۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب ہمارا یہ ملک غلام تھا، انگریز ہم پر مسلط تھے، یہیں کے طالب علم اور یہیں کے علماء نے یہ لوگوں کے درمیان بیداری پیدا کی کہ ہم غلام ہیں، انگریز ہم پر حکومت کر رہے ہیں، لہذا ہم کو ان سے آزادی چاہیے۔ علماء کرام ہم بارہا سنتے رہے ہیں اور تاریخوں میں یہ پڑھتے ہیں کہ علماء کرام نے اپنی جانیں دے کر اپنے خون کو بہا کر اس ملک کو آزاد کیا تھا۔ اسی مدارس اسلامیہ کا کردار تھا۔ اسی طریقے سے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا کہ مدارس اسلامیہ کو اپنی حالت پر چھوڑ دو، اس کے جو طالب علم ہیں، اس کے جو درویش ہیں، اپنی جو ٹوٹی پھوٹی چٹائی پر پڑھ رہے ہیں، جو پڑھ رہے ہیں ان کو اسی حالت پر چھوڑ دو، ورنہ میں جو اندلس میں دیکھ کر آیا ہوں اور غرناطہ میں جو دیکھ کر آیا ہوں وہی حال تمہارا بھی ہوگا۔ وہاں کیا ہوا تھا؟ 800 سال تک مسلمانوں نے وہاں حکومت کی، وہاں بلڈنگیں بنائی، وہاں مساجد کا تعمیر کیا، اور اسی طریقے سے پورے ملک میں اسلام کا جھنڈا بلند کیا۔ لیکن جب وہ اسلام سے دھیرے دھیرے دور ہونے لگے اور مدارس سے ہلکا جب دور ہونے لگے اور جب وہاں زوال ہوا تو وہاں کے عیسائیوں نے، وہاں کے یہودیوں نے وہاں سے سب سے پہلے مدارس اسلامیہ کو ختم کیا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ مدارس اسلامیہ باقی رہا تو قیامت تک ان کو وہاں سے کوئی مٹا نہیں سکتا۔ آج وہاں اگر آپ جا کر دیکھیں گے جو 800 سال تک حکومت کیے تھے، آج چند مسلمان ڈھونڈ کر بھی آپ کو نہیں ملیں گے۔ اسی نظریے میں، اسی تناظر میں علامہ اقبال نے کہا تھا کہ ہندوستان میں ضروری ہے کہ آپ مدارس اسلامیہ کو اس کے حال پر چھوڑ دیجئے، ورنہ یہاں سے بھی اسلام اٹھ جائے گا۔ آج کے حکمران، آج کے باطل اور ظالم حکمران یہ چاہتے ہیں کہ ہندوستان سے مدارس اسلامیہ ختم ہو جائے۔ اس پر کیوں الزام لگائے جا رہے ہیں کہ یہاں کے طالب علم دہشت گرد ہوتے ہیں، یہاں کے طالب علم لوگوں کو مارتے ہیں، لوگوں کو ستاتے ہیں۔ کیوں بتایا جاتا ہے؟ اسی لیے تاکہ یہاں سے اگر مدارس اسلامیہ ختم ہو گئے تو یہاں سے مسلمانوں کو ختم کرنا بالکل چٹکیوں کا کام ہے۔ اسلام لوگوں کے درمیان نہیں سے پھیلتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دیکھیے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلا مدرسہ جو قائم کرتے ہیں وہ دار ارقم ہے۔ وہاں صحابہ کرام کو اکٹھا کرتے ہیں جو
اسلام کو قبول کرتے ہیں وہاں آ کر دین کی تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ اس کے بعد جب مدینہ میں آتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ صفہ ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد ہے، وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو پڑھاتے ہیں، اور اس کے بعد صحابہ کرام کا دور، ائمہ اعظام کا دور، تبع تابعین کا دور، یہیں سے علماء کرام پیدا ہوتے تھے، اور جہاں بھی اسلام کی فتوحات ہوتی تھی، اسلام کے انڈر میں جو بھی علاقے آتے تھے، یہیں کے داعی جاتے تھے، یہیں کے علماء جاتے تھے اور لوگوں کو دین کی تعلیم دیتے تھے۔ آپ نے بارہا نام سنا ہوگا محمد بن قاسم کا، اور بارہا نام سنا ہوگا طارق بن زیاد کا، اور بڑے بڑے غازیوں کا آپ نے نام سنا ہوگا، صلاح الدین ایوبی کا آپ نے نام سنا ہوگا، انہی مدارس کے طالب علم تھے، یہیں سے انہوں نے دین کی تعلیم حاصل کی تھی۔ محمد بن قاسم جب ہندوستان آئے تھے، آپ نے تاریخ میں پڑھا ہوگا، اور اگر آپ نہیں پڑھتے ہیں تاریخ کو تو اپنے آپ کو تاریخ سے جوڑیے، کیونکہ جو قوم اپنے آپ کو تاریخ سے دور کر دیتی ہے، تاریخ ان کو اپنے آپ سے دور کر دیتی ہے۔ تاریخ میں لکھا ہے کہ محمد بن قاسم جب یہاں پر آئے، کیونکہ ان کے ذہن و دماغ میں جو مدارس سے پڑھے تھے، ان کے دماغ میں یہ بات بیٹھی تھی کہ یہاں لوگوں کے ساتھ عدل و انصاف کیا جاتا ہے، لوگوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا جاتا ہے، اسلام کا صحیح نمونہ بن کر پیش کیا جاتا ہے۔ اس طرح عدل و انصاف کا نمونہ انہوں نے پیش کیا تھا۔ جب یہاں سے وہ جانے لگے تھے عرب، تو لوگ زار و قطار روتے ہوئے کہا تھا، لوگوں نے زار و قطار روتے ہوئے کہا تھا کہ ہم سے ہمارا دیوتا جدا نہ کرو۔ یہ کوئی معمولی جملہ نہیں ہے، یہ لوگ اسی کے بارے میں یہ جملہ کہہ سکتے ہیں جس نے ان کے ساتھ بہت زیادہ عدل و انصاف کیا ہو، احسان کیا ہو، یہاں کے حکمرانوں نے ان کے ساتھ ظلم و ستم کیا تھا، لیکن جب وہ یہاں پر آئے تو انصاف کا علم بلند کیا۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ مدارس اسلامیہ کی اہمیت کو سمجھیں۔ ایک منٹ میں اپنی بات کو میں ختم کر رہا ہوں کہ ہم اور آپ مدارس اسلامیہ کی اہمیت کے سلسلے میں یہ دیکھ سکتے ہیں کہ جب ہم شروعات میں مدارس اسلامیہ میں آئے تھے، اولا متوسطہ میں داخلہ جب میں نے لیا تھا، اپنی ذاتی بات بتا رہا ہوں کہ جب میں یہاں پر تقریر کرنے کے لیے آتا تھا تو پیر ہلتے تھے، ہاتھ کپکپاتے تھے، آواز کپکپاتی تھی، بولنے کی طاقت نہیں ہوتی تھی، لیکن الحمدللہ انہی مدارس اسلامیہ، اسی جامعہ اسلامیہ سنابل کا دین ہے کہ میں آپ لوگوں کے سامنے چند کلمات بول پاتا ہوں۔ آپ ہی بغور آپ نے اپنی زندگیوں میں مشاہدہ کیا ہوتا کہ جب آپ اپنے گاؤں میں اپنے شہر میں رہے ہوں گے، آپ کا تعلق مدارس اسلامیہ سے نہیں رہا ہوگا، اس سے پہلے آپ کو لوگ مسلح پر نہیں کھڑا کرتے ہوں گے، لیکن جیسے ہی آپ مدارس اسلامیہ میں داخلہ لیتے ہیں، گھر عید بقرعید کی چھٹی میں آپ جاتے ہیں، شمائی کی چھٹی میں جاتے ہیں، وہی لوگ آپ کو مسلح پر کھڑا کر دیتے ہیں۔ مولانا صاحب، حافظ صاحب آگے چلیے، یہ مدارس اسلامیہ کا دین ہے، ہمیں اور آپ کو اس کی اہمیت کو سمجھنا چاہیے اور اس کے لیے کام کرنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اس کی توفیق دے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔